الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین یذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والقرآن المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، تقریباً 20-25 منٹ ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جو شب قدر سے متعلق کلی باتیں ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ اس شب قدر کی نعمت کے نتیجے میں ہمیں وہ حاصل ہو جائے۔ ہمارے پاس جب ہم نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے ہمارے پاس آنکھ کی نعمت ہے، ہمارے پاس ہاتھ کی نعمت ہے، ہمارے پاس جسم کی، زبان کی، کان کی نعمت ہے، یعنی مادی نعمتیں آتی ہیں۔ لیکن ان مادی نعمتوں سے بڑھ کر خداوند متعال نے ہمیں معنوی نعمتوں سے نوازا ہے۔ صحیفہ کاملہ میں امام سجاد کی دعا ہے کہ اے خدا، حمد ہے اس خدا کی کہ جس سے مجھے دین کی نعمت عطا کی۔ دین خود ایک نعمت ہے۔ اسی طرح یہ 3 ماہ رجب، شعبان، رمضان، یہ خود نعمت ہے۔ رجب اور شعبان مقدمہ تھے تاکہ ہم ماہ مبارک رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اس مہمانی خدا کے لیے، اس دسترخوان معنوی پر بیٹھنے کے لیے اپنی روح کو تیار کر سکیں۔ اور پھر ماہ مبارک رمضان کی نعمت جو ہے وہ اس لیے تھی کہ ہم اپنے آپ کو شب قدر کے لیے تیار کر سکیں۔ اور آج وہ رات آ پہنچی ہے کہ جس کے لیے یہ 3 مہینوں کا سفر، 3 مہینوں کی نعمتیں ہمیں دی گئی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس شب قدر کے لیے تیار کر سکیں اور آمادہ کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ شب قدر کو قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ قدر کے عربی میں 6-7 معنی ہیں اور سب کی مفسرین نے تفصیل اور تشریح دی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف 3 معنی پیش کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو اصل گفتگو ہے وہ ہے شب قدر کو درک کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ شب قدر کے قابل ہو جائیں ہم، کیا وہ چیز ہے کہ جو ہمیں قابل بناتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پہلا معنی قدر کا، جیسے کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے، اندازہ گیری یعنی پیمائش کرنا، کسی چیز کو میجر کرنا، کسی چیز کو اس کی حدود کو معین کرنا، ایک شے کے وجود کی صفات کو مشخص کرنا، اور اسی کو ہم اپنی ٹیکنیکل زبان میں کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ پس اس شب قدر کو شب قدر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آسمان سے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں قلب مطہر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر، محمد و آل محمد، اور ہمارے سال بھر کے اعمال کو معین اور مشخص کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق کی حدیث ہے کہ ہر امر کا فیصلہ اس شب میں ہوتا ہے۔ تمام سال کے حادثات، تمام مشکلات، موت و زندگی، حج کے فیصلے، یعنی کون اس سال حاجی قرار پائے گا، وہ اس شب قدر میں ہوتا ہے۔ دوسرے معنی جو قدر کے ہیں وہ ہے عظمت کے، کیونکہ یہ رات بہت عظمت والی رات ہے اور
عظمت کی وجوہات کیا ہیں وہ انشاءاللہ وہ بھی کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی. اس لیے اس کو لیلۃ العظمہ کہا گیا، عظمت والی رات کہا گیا ہے. اور اس کی وجوہات انشاءاللہ میں آگے یہ معنی کے بیان کرنے کے بعد آپ کو بیان کرتا ہوں. تیسرے جو معنی ہیں قدر کے وہ ہے تنگ ہو جانے کے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے کہ جس کا رزق تنگ ہو جائے یعنی قدر ہو جائے، وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کو چاہیے کہ وہ انفاق کرے اللہ کی راہ میں جو کہ انہوں نے دیا ہے ان کو. تو ہم اس رات کو کیوں قدر کہتے ہیں؟ کیونکہ اس رات میں آسمان سے اتنے ملائکہ نازل ہوتے ہیں کہ وہ زمین کو تنگ کر دیتے ہیں. اے کاش کہ ہم ان ملائکہ کی سلامتی کو محسوس کر سکیں آج کی رات. اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے پاک کر لیا تو حتماً اس شب قدر میں ہم ان ملائکہ کی نورانیت کو محسوس کر سکتے ہیں، اور ان سے وہ اتنی ساری تعداد میں ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اس لیے اس شب قدر کو قدر کہا گیا ہے کہ اتنے ملائکہ سلامتی لے کر نازل ہوتے ہیں. میں سورہ قدر کی ترجمہ اور تشریح نہیں بیان کر رہا کیونکہ وہ آپ لوگ کیونکہ اکثر سنتے رہتے ہیں، لہٰذا اس کو تکرار کرنا مقصود نہیں ہے. اگلا جو مطلب ہے وہ ہے قرآن میں شب قدر سے متعلق ہمیں کیا آیات ملتی ہیں اور کیا اس کے بارے میں ہمیں معلومات ملتی ہیں. اس کو کہا جاتا ہے تفسیر کی ایک طریقہ کار قرآن کا ہے تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی ہم چند آیتوں سے دوسری آیتوں کی تفسیر بیان کرتے ہیں جس طریقے سے خود شب قدر کے متعلق ہے. سورہ بقرہ کی 185 آیت میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ ماہ رمضان کے جس میں قرآن نازل ہوا. پس اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا. اب یہ ماہ مبارک رمضان میں کہاں پہ نازل ہوا؟ تو پھر ہمیں سورہ دخان کی 305 آیت میں ملتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں. پس پتہ لگا کہ ایک پہلی آیت سے پتہ لگا کہ ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا یہ قرآن. دوسری آیت سے پتہ لگا کہ ماہ مبارک رمضان کی کوئی ایک رات ہے، لیلۃ مبارکہ ایک رات ہے. اب وہ کون سی رات ہے؟ وہ پھر ہمیں سورہ قدر بتاتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں تفسیر آیت بے آیت، تفسیر قرآن بالقرآن. پہلی آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا، دوسری آیت کہہ رہی کہ ایک رات ایک شب مبارکہ میں نازل ہوا، تیسری آیت کہہ رہی ہے وہ شب مبارکہ کون سی ہے؟ وہ شب مبارکہ شب قدر ہے. اب اس شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو جیسے کہ خود ان آیات میں بیان ہوا کہ یہ ایک مبارک رات ہے، رحمت اور مغفرت والی رات ہے. امام جواد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو تمام مخلوقات سے پہلے خلق کیا اور پھر اس میں سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلی وحی کو خلق کیا. اب حتماً آپ کے ذہن میں وہ حدیث بھی ہوگی کہ کئی ساری احادیث ہے جس میں رسول نے فرمایا ہے کہ شب قدر میری امت سے پہلے نہیں تھی. تو یہ دو احادیث بالکل بظاہر لگتی ہیں کانٹراڈکٹ ہے. یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ اول خلقت سے پہلے، سب سے پہلے کائنات یعنی سب سے پہلی مخلوق شب قدر تھی. وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ میری امت سے پہلے شب قدر نہیں تھی. تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شب قدر کے مراتب ہیں، مدارج ہیں. سب سے نچلا درجہ شب قدر کا وہ ہے جو ہمیں نصیب ہوتی ہے، مادی دنیا میں شب قدر نصیب ہوتی ہے. ایک اس سے اوپر کا درجہ ہے جو اس کے خاص جو اولیاء خدا جو مخلصین ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو علم و عمل سے مزین کرتے ہیں، جو مانوی دنیا کو درک کر سکتے ہیں اس عالم مادی سے بالا. تو
تو پھر وہ ان کے لیے شب قدر ہے. اور یہ 1 یا 2 یا 3 درجے نہیں ہیں، میں نے کم سے کم 5 درجوں تک جو ہے شب قدر کی لوگوں نے جو ہے اس کی روایات سے اس کے 5 درجے منتخب کیے ہیں کہ آخری درجہ جو ہے وہ شب قدر خود خدا متعال کے پاس ہے. کیونکہ اتنے مختصر وقت میں اس کے ان چیزوں کو نہیں سمجھا سکتا کہ پہلا درجہ خود ہمارے پاس ہے، دوسرا درجہ جو ہے اس کے مخلص افراد اولیاء خدا جنہوں نے یہاں دنیا میں اپنے امتحانات دیے ہیں اور ان امتحانات میں پاس ہوئے ہیں، پھر تیسرا درجہ جو ہے وہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ہے، اور اس سے پھر آگے کے مدارج ہیں. بعض لوگوں نے یہ جو ہر انسان ایک وقت میں 3 عالم کے درمیان سفر کرتا ہے. ایک عالم یہ عالم مادہ ہوتا ہے، اس سے اوپر عالم خیال جس کو برزخ بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ عالم تجرد اور عالم عقل بھی اس کو کہا جاتا ہے. تو ہم ایک ہی وقت میں 3 عوالم میں سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ شب قدر بھی 3 عوالم سے متعلق ہے، ایک عالم مادے کے لیے، ایک عالم خیال اور برزخ کے لیے، اور ایک عالم عقل اور تجرد کے لیے. خوب، اب اس کی فضیلت پر آتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم سورہ قدر میں پڑھتے ہیں کہ یہ 1000 ماہ سے بہتر ہے. 1000 ماہ سے بہتر ہے کا کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ 1000 ماہ کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو تقریباً 80 سال کی زندگی بنتی ہے، اور اندازاً ایک شخص کی زندگی 80 سال کی ہوتی ہے، لہٰذا یہاں 1000 ماہ سے مراد ایک عمر ہے. بس آج کی ہماری ایک رات اپنی پوری عمر کے برابر ہے. ٹھیک، اتنی اہمیت والی یہ رات ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، 1000 ماہ سے مراد عدد مراد نہیں ہے 1000 مہینے، بلکہ انفینٹی ہے. جس چیز کا عربی میں کوئی ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ بے حد، یعنی جس کو تم شمار نہیں کر سکتے، تو پھر اس کو ایک خاص عدد دیا جاتا ہے، جیسے 70 کا یا 1000 کا یا 100 کا. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 1000 ماہ، بلکہ انفینٹ، یعنی تم حساب نہیں کر سکتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو اے رسول سے خطاب کیا گیا. آپ دیکھیں، رسول سے خطاب کیا جا رہا ہے. رسول، تم اس شب قدر کو درک نہیں کر سکتے. اصل میں کہا رسول سے جا رہا ہے، لیکن سنایا ہمیں جا رہا ہے کہ جب رسول سے کہا جا رہا ہے کہ اس رات کی عظمت کو محسوس نہیں کر سکتے، تو پھر ہم تو ہیچ ہے رسول کی ذات کے مقابلے. بس یہ مراد جو ہے بعض لوگوں نے، پھر اس میں واقعات بھی ہیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کہ وہ بنی اسرائیل میں آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رسول کو پتہ لگا کہ وہ 1000 ماہ تک، کچھ مجاہدین ایسے تھے جو 1000 مہینوں تک جو ہے وہ زرہ پہنتے تھے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتے تھے. رسول نے خواہش ظاہر کی کہ کیا میری امت میں یہ فضیلت نہیں آ سکتی، تو پھر یہ سورہ قدر نازل ہوئی. کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا کہ اگر جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ خیر من الف شہر، اگر یہ 1000 ماہ سے بہتر ہے تو 1000 مہینوں میں تو خود شب قدر موجود ہوگی. لگتا ہے اس زمانے میں بھی مشکل سوال کرنے والے لوگ موجود تھے، جو آج بھی کم نہیں ہیں، کہ کوئی ایسا سوال کریں کہ جس کا جواب نہ ہو. لیکن ظاہر ہے ہمارے ائمہ کے پاس ہر چیز کا جواب تھا. تو جب یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ ایک رات 1000 ماہ سے بہتر ہے، تو 1000 ماہ میں تو کئی ساری شب قدر آئیں گی، تو یہ کیسے اس کے برابر ہو جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد، ایک تو مراد اس سے عبادت ہے، یعنی 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر اس رات کی عبادت ہے. یہ ایک چیز. دوسری جو ہے 1000 ماہ، وہ 1000 ماہ مراد ہے جس میں کوئی بھی شب قدر نہیں ہے. یہ ایک رات کی عبادت ان 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے جس میں ایک بھی شب قدر نہیں ہے. یہ امام نے اس کا جواب دیا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 1000 ماہ سے بہتر فضیلت ہے، 3 عناوین ہیں شب قدر کے. اگر دیکھیں وقت ملتا ہے، جتنا وقت ملتا ہے اتنا انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. 3 ایسی اہم ترین موضوعات ہیں شب قدر کے جو اس کو افضل بناتے ہیں. نمبر 1، جیسے پہلے بیان کیا، نزول قرآن. آج کی شب نزول قرآن کی شب ہے. نمبر 2، آج کی شب دعا اور استغفار کی شب ہے. مفاتی میں اگر دیکھیں تو ہمیں بہت ساری روایات ملیں گی اور ایک پوری ڈیٹیل ہے کہ آج کی رات دعائے جوشن کبیر پڑھنا ہے، غسل ہے، استغفار ہے، ساری دعائیں ہیں. بس پہلا عنوان نزول قرآن، دوسرا عنوان دعا، یہ شب دعا اور استغفار ہے، اور تیسرا عنوان امام زمانہ ہے. یعنی آج کی شب امام زمانہ ہے. انشاءاللہ کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور مہمانان گرامی بھی ہمارے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تواشی پیش کریں گے وہ بھی حاضر ہو چکے ہیں. 2 لائنوں میں اس کو بیان کر کے اپنے اس مقالے کو اختتام کرتے ہیں. نمبر 1، نزول قرآن. یہ شب نزول قرآن ہے. خب نزول قرآن سے مراد ایسا نہیں ہے کہ نزول کس کو کہتے ہیں کوئی شے جو اوپر سے نیچے آ جائے اس کو کہتے ہیں انزل المطر، جو بارش جو ہے وہ نازل ہو گئی. قرآن ظاہر ہے کہ کوئی مثلا مادی چیز نہیں ہے کہ جو مثلا آسمان میں تھی اور زمین پر آ گئی، نہیں، حتماً یہ مراد نہیں ہے. بس قرآن کے 3 درجات ہیں. ایک درجہ قرآن وہ لوح محفوظ میں جس کو کہا جاتا ہے کہ سوائے مکنون، یعنی جو سوائے خدا کے اور کوئی اس کو درک نہیں کر سکتا، حتیٰ انبیاء ائمہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ قرآن جو خدا کے پاس تھا وہ نازل ہوا اس کے انبیاء اور ائمہ کے درجے تک، لا یمسہ الا المطہرون، اور بلکہ اولیاء خدا بھی بعض لوگ اس میں شامل کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ قرآن مزید نازل ہوا عام لوگوں کی سطح پر. عام لوگ جو ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں، اگر غور و خوض کریں تو اس کے مطالب کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ 2 درجے ہیں نزول قرآن کے. دوسری جو عنوان ہے وہ ہے شب استغفار اور دعا. میں نے اتفاقاً جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کے اگر آپ ثواب کو دیکھیں تو اس میں گناہوں کی استغفار ہے. یعنی کہا گیا کہ جو اس رات میں غسل کرے گا اس کے تمام گناہ، اس کے والدین کے گناہ بخش دیے جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ 23 میں 2 غسل ہیں. ایک جو ہے وہ بالکل مغربین کے ساتھ ہے اور ایک غسل آخر شب ہے. تو اگر جو لوگ پہلے غسل کو درک نہیں کر سکیں تو آخر غسل کو گھر پر جا کر اس کے ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح زیارت امام حسین ہے، اس میں بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص اس رات میں امام حسین کی زیارت کے لیے جائے گا اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اسی طریقے سے شب زندہ داری ہے، یعنی احیاء کرنا ہے، اس رات کو جاگنا ہے. اس میں بھی روایت ہے کہ اگر جس کے گناہ آسمانوں میں ستاروں جتنے ہوں، پہاڑوں جتنے ہوں، سمندر کے پانی جتنے ہوں تو بھی جو ہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. بس یہ تمام اعمال کا مقصد و ہدف استغفار ہے. لہذا یہ جو کہا گیا ہے کہ آپ کو جاگنا ہے، جاگنے کے 2 مرحلے. ایک تو ہم جسمی لحاظ سے جاگ رہے ہیں، اصل میں روحی لحاظ سے جاگنے کو احیاء جو ہے قلب کا احیاء ہے. جس طریقے سے روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ ہے جسم کا روزہ، لیکن ایک دفعہ روح کا روزہ ہے کہ روزے سے ہم لوگوں کو، اپنے قلب کو گناہوں سے روکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں روزے قلبی. اور تیسرا عنوان جو ہے وہ عنوان ہے شب امام زمانہ. یعنی ہمارے ائمہ کی روایات ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اس سورہ قدر سے تم اب
جو امامت کو تسلیم نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، اس سورہ قدر سے تم استدلال کرو، دلیل لے کر آؤ، کہ ان سے پوچھو کہ اس رات میں رسول کے بعد یہ ملائکہ اور روح کس پر نازل ہوتے ہیں؟ حتماً کسی کے پاس جواب نہیں ہے، اور آج تک تاریخ میں کسی نے ادعا بھی نہیں کیا سوائے ہمارے ائمہ کے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ہمارے قلب پر نازل ہوتے ہیں۔ لہذا ہمارے ائمہ نے کہا کہ جو لوگ ولایت کو، ہماری ولایت کو قبول نہیں کرتے، تم جو ہے وہ اس سورے سے استدلال کرو۔ ظاہر ہے کہ وقت بہت کم ہے، باتیں شاید میں 1 گھنٹہ اور بھی بولوں تو ختم نہیں ہوگا، لیکن انشاءاللہ نمائندے ولی فقیہ آغا بہاؤالدینی بھی اس محفل میں خطاب کریں گے اور شب قدر کے بارے میں مزید تفصیلات اور معلومات سے آپ مستفید ہوں گے۔ بہت زیادہ معذرت کہ کیونکہ میں تیاری کے ساتھ نہیں آیا تھا، کسی اور نے میری جگہ مقالہ پڑھنا تھا، لیکن وہ شاید تشریف نہیں لا سکے تو مجھے یہ زحمت کرنا پڑی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس مہمانی خدا کے لیے، اس دسترخوان معنوی پر بیٹھنے کے لیے اپنی روح کو تیار کر سکیں، اور پھر ماہ مبارک رمضان کی نعمت جو ہے وہ اس لیے تھی کہ ہم اپنے آپ کو شب قدر کے لیے تیار کر سکیں، اور آج وہ رات آ پہنچی ہے کہ جس کے لیے یہ 3 مہینوں کا سفر، 3 مہینوں کی نعمتیں ہمیں دی گئی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو، خداوند متعال نے ہمیں معنوی نعمتوں سے نوازا ہے۔ صحیفہ کاملہ میں امام سجاد کی دعا ہے کہ اے خدا، حمد ہے اس خدا کی کہ جس سے مجھے دین کی نعمت عطا کی۔ دین خود ایک نعمت ہے۔ اسی طرح یہ 3 ماہ، ماہ رجب، شعبان، رمضان، یہ خود نعمت ہے۔ رجب اور شعبان مقدمہ تھے تاکہ ہم ماہ مبارک رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین یذھب اللہ عنہم الرجس ویطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں سے متعلق کلی باتیں ہیں وہ ہمیں انشاءاللہ اس شب قدر کی نعمت کے نتیجے میں ہمیں وہ حاصل ہو جائے۔ ہمارے پاس جب ہم نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے ہمارے پاس آنکھ کی نعمت ہے، ہمارے پاس ہاتھ کی نعمت ہے، ہمارے پاس جسم کی، زبان کی، کان کی نعمت ہے، یعنی مادی نعمتیں آتی ہیں۔ لیکن ان مادی نعمتوں سے بڑھ کر آمین والقرآن المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، تقریباً 20-25 منٹ ہے۔ انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ جو شب قدر